العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 56 اور 57 آج تلاوت کی ہے۔ 55 اور 56 آج تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی فہم ہم سب کو عطا فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سننے سمجھنے اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بنی اسرائیل والوں کی توبہ کا ذکر کیا تھا۔ کل والی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ان کی توبہ کیسے ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آج جس آیت کو ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، جب توبہ قبول ہو گئی ان کی تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان میں سے چن کر 70 سردار، اس قوم کے 70 سردار لے کر ہمارے پاس آؤ کوہ طور پر معذرت کرنے کے لیے۔ تو یہ 70 افراد کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام وہاں کوہ طور کی طرف گئے۔ تو وہاں جا کر وہ جو 70 افراد تھے، وہ اس قوم کے چیلا افراد، ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم تو نہیں ایمان لائیں گے بھائی، اللہ کو ہمیں دکھاؤ اللہ کہاں ہے، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، بغیر دیکھے ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کو بیان فرمایا اس آج کی آیت میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں۔ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش تو بڑی اچھی ہے، اللہ کی زیارت کرنے کی تمنا جو ہے اس کا بڑا رتبہ ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ دیکھنے والوں نے دیکھا بھی، تو دیکھنے کی جو تمنا ہے وہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس پر جو شرط رکھنا کہ جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں، یہ شرط غلط ہے، یہ معاملہ غلط ہے، جو تم نے کیا یہ غلط تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب تم نے ایسا کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک ہم اپنے اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے، واضح طور پر دیکھ نہیں لیتے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر اس وقت ایک کڑک آئی، اللہ کا عذاب آیا اور وہیں تم سب کو مار دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب وہ کڑک آئی، جب وہ عذاب آیا تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے آیا، تو اللہ کا عذاب آیا، وہ 70 افراد وہیں مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ان کی قوم ایسی ہے کہ کسی بات کو مانتی نہیں ہے، بنی اسرائیل کوئی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ چنے ہوئے افراد تھے جنہوں نے یہاں آ کر یہ دعویٰ کر دیا ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ تو وہ قوم کہاں مانے گی میری؟ وہ تو مجھ پہ الزام لگا دے گی کہ ہمارے 70 بندوں کو لے کر گئے ہیں، انہوں نے خود مار دیا ان کو، میں ان کو کیا جواب دوں گا مولا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ان کو زندہ کر دے تاکہ ان کی قوم کے سامنے ان کو لے جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان مردوں کو پھر زندہ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں اسی کو فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ وہ زندہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندے کی دعا کی وجہ سے۔
موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی موت کو بھی زندگی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی زندگی اگر ختم ہو گئی ہو اور دعا اللہ والا کوئی مانگ لے، اللہ کا کوئی برگزیدہ پسندیدہ بندہ دعا مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس زندگی میں اس میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے، کیونکہ ان کی تو زندگی وہی تھی۔ جب ان کی موت آ گئی تو اب ان کی زندگی آگے تھی نہیں، یہ ختم ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو اور زندگی عطا فرما دی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یہ تمہیں زندگی جو دی ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لیکن شکر گزار بننا کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی اکثر مقامات پر یہ فرما رہا ہوتا ہے تم جو ہے تاکہ شکر گزار بن جاؤ، میں نے تمہیں یہ دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ دیکھیں حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک، پنڈلیاں مبارک سوج جاتی ہیں، کھڑے ہو کر اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، اتنا زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اعلان فرما دیا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، کہ ہم نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے، آپ کے پچھلوں کے بھی معاف کر دیے۔ تو آپ کو اتنا بڑا انعام ملا اور آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ کھڑے کھڑے ساری رات گزر جاتی ہے، پاؤں میں ورم پڑ جاتا ہے، اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے یہ مجدہ سنا دیا ہے، یہ خوشخبری سنا دی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اگر اللہ نے میرے اگلوں اور پچھلوں کے معاف نہ کیے ہوتے تو میں مغفرت کے لیے عبادت کر رہا ہوتا، اب معاف کر دیے ہیں تو اب میں شکرانے میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کے راضی ہو جانے کے بعد اس کی رضا کے شکرانے میں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو ارشاد۔